معزز سامعین گرامی قدر، اس ملک کو بنے ہوئے 75 برس بیت گئے۔ ملک اسلام کے نام پر بنا، لیکن اسلامی احکامات کی جتنی اس وطن میں دھجیاں اڑائی گئیں شاید ہی کسی اور وطن میں اڑائی گئی ہوں۔ انہی جزیات میں سے ایک جز اس ملک کا معیشت جو ہے، اس ملک کی مکمل معیشت، اس کا سودی ہونا بھی شامل ہے۔ اور جب بھی کبھی عدالتوں نے یا وفاقی شرعی عدالت نے یا اسلامی نظریاتی کونسل نے یا علماء نے اس معیشت کے اوپر تنقید کی اور اس معیشت کے حوالے سے پٹیشنیں دائر کی اور وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے آئے کہ سودی نظام خلاف اسلام ہے، یہ بھی دکھ کی بات ہے کہ ہمیں یہ بات کوٹ کرنی پڑتی ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا خلاف اسلام ہے، تو وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے کا حوالہ دینا بھی اس ملک میں ایک غیر ضروری بات ہے۔ لیکن چونکہ یہ ملک کے ادارے عدالت کی زبان کو بہتر انداز میں سمجھتے ہیں، تو اس لیے یہ آرگومنٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ وفاقی شرعی عدالت نے بھی جب اس کو غیر اسلامی قرار دے دیا اور کہا کہ اسلامی معیشت کے اوپر چلنے کی کوشش کی جائے اور متبادل سسٹم کو قائم کیا جائے، تو حکومتوں نے اس کے اوپر سٹے لیے، ان کے خلاف اپیلیں دائر کی۔ اللہ کا شکر ہے ایک عرصے کے بعد وفاقی حکومت نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے سود کے حوالے سے جتنی بھی اپیلیں کی ہیں، جو بھی پٹیشنز کے خلاف گئے ہیں، ہم ان کو واپس لیتے ہیں الحمدللہ۔ اور اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جو بڑا کردار ہے وہ جماعت اسلامی کا، مولانا فضل الرحمان کا، اسلامی جماعتوں کا مسلسل حکومت کے اوپر یہ پریشر ڈالنا کہ سودی نظام اور سودی معیشت کے اوپر آپ جو اپیلیں کر رہے ہیں۔ زمانہ ماضی میں بھی نواز شریف نے اس سودی فیصلے کے خلاف اپیل کی تھی، اس مرتبہ شہباز شریف صاحب نے کی۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے کہ ہم اس سودی نظام کے اوپر جتنی بھی اپیلیں ہیں وہ واپس لیتے ہیں۔ اب موقع آ گیا ہے علماء کے ہاتھ میں کہ وہ متبادل سسٹم ان کو بتائیں کہ اسلامی معیشت کے بنیادی خد و خال ہے کیا، اسلامی بینکاری متوازن ہے کیا۔ ہم یہ بات بھی سمجھتے ہیں کہ اسی بینکاری کو نام اسلامی دے کر چلاتے رہنا یہ بھی کوئی انصاف کی بات نہیں ہے۔ اس دائرے کو ذرا وسیع کرنا چاہیے۔ اسلامی معیشت کے جتنے بھی ماہر طالب علم ہیں ان کو آن بورڈ لے کر ایک متبادل معاشی نظام اور حقیقی اسلامی بینکاری کو اگر چاہے حکومت تو اسلامی طلباء سے یہ فائدہ اٹھا سکتی ہے کہ اسلام میں شراکت داری کا، مضاربت کا جو حقیقی سسٹم ہے، اوریجنل انویسٹمنٹ کا، آرٹیفیشل کا نہیں ہے، اوریجنل انویسٹمنٹ کا جو بینکنگ سسٹم اسلام بنا سکتا ہے شراکت داری کے حوالے سے، ان اسلوب کے اوپر اسلامی معیشت کو وضع کرنا چاہیے۔ گویا یہ جو حکومت نے، وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے، جب بھی کوئی بات، کوئی بھی وفاقی حکومت، قطع نظر وہ عمران خان ہو، نواز شریف ہو، بلاول بھٹو، جب بھی کوئی اس قسم کا اچھا فیصلہ کرے گا، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو خراج تحسین پیش کریں، اور ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ لیکن دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے، اس سود کی حوالے سے ہم نے مطالبات اسلامی جماعتوں نے، علماء نے، اسکالرز نے رکھے تھے کہ یہ آپ اپیلیں واپس لیں اور اسلامی معیشت کی طرف چلیں۔ اللہ نے ان کو ہدایت دی، وہ اس کام کی طرف اگر سنجیدہ ہیں تو اس کے اوپر عمل کریں۔ دوسری ہماری اپیل یہ ہے کہ ملک کے اندر فرانس سے درآمد کردہ ایک فلم جوائے لینڈ نامی ہے، جو ہم جنس پرستی کے فروغ کے لیے اور ہم جنس پرستی کو معاشرے میں عام کرنے کے لیے اور اس کو ایک نارمل بیہیویئر اور نارملائز کرنے کے لیے پاکستان میں امپورٹ کی گئی ہے، اس کو پاکستان کے سینماؤں کی زینت بنانے کا ارادہ کیا گیا۔ ہم حکومت سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں، یہ پاکستان ہے، پاکستان اسلام کے نام کے اوپر بننے والے وطن کے اندر آپ ہم جنس پرستی کو نارملائز کرنا چاہتے ہیں، تو اس فلم کے اوپر بھی حکومت کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے اور اس فلم کے خلاف بھی بین اور پابندی لگانی چاہیے۔ باقی ایک دو اہم اعلانات ہیں وہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس رمضان سے پہلے آپ کو یہ اطلاع دے رہے ہیں، تاکہ بعض ساتھی یہ کہتے ہیں آپ نے پہلے خبر نہیں دی، تو آپ احباب نے، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ یہ جو سامنے 4 کنال جگہ موجود ہے، اس رمضان میں ہم نے اس کا بھی سودا کرنا ہے، اور یہ جو خواتین کی مسجد کے ساتھ 1 کنال کا پلاٹ ہے،
اس کا بھی انشاءاللہ اللہ نے اگر توفیق دی اور آپ ساتھیوں نے میرا ساتھ دیا تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ 5 کنال اس رمضان المبارک میں خریدنے کی کوشش کریں گے، ورنہ حصہ بقدر جسہ ویسے تو آپ میں سے بعض احباب ایسے ہیں اگر چاہیں ایک ایک کنال بھی خرید کے دے سکتے ہیں، دین کے ادارے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ موت کی گھڑی میں اترنے کے بعد جو پہلا ادراک اور شعور قرآن پاک میں بیان ہوا ہے کہ موت کی وادی میں داخل ہوتے ہی جو سب سے پہلے انسان کو خیال آئے گا وہ یہ آئے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ چند سیکنڈ چند منٹ کی مہلت دے دے، میں تیری بارگاہ میں کچھ صدقہ کر رہا ہوں، کچھ صدقہ کر رہا ہوں۔ پہلا ادراک یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے دے میں سبحان اللہ کہہ لوں، میں اللہ اکبر کہہ لوں، میں سجدے کر لوں، میں رکوع۔ پہلا ادراک یہ ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اللہ 1 منٹ 3 منٹ 30 سیکنڈ کی مہلت دے دے، میں صدقہ کر کے واپس آ جاؤں۔ گویا اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ موت کی گھاٹی میں اترنے کے بعد انسان کو سمجھ آ جائے گی اوہو میں جو کما رہا تھا وہ تو پیچھے چھوڑ آیا، جتنی کمائی تھی وہ تو بچوں کو دے آیا، تو میں نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا۔ تو آپ سب ساتھیوں کو ان پروجیکٹس کے اندر ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اگر یہ 4 کنال زمین اور 1 کنال عورتوں کے ساتھ والی لے لی جائے تو 1600 مرد و خواتین کو اضافی نماز کی سہولت میسر آ جائے گی، 1600 افراد، اور اگر ہم اس کا اسٹیمیٹ لگائیں تو 40,000 ایک فرد جو ہے اس کے ذمے آتا ہے جو مارکیٹ میں پلاٹوں کی قیمت چل رہی ہے۔ تو آپ سب ساتھی ایک مسلح کے اعتبار سے بھی اس میں تعاون کر سکتے ہیں، اور رمضان کے اندر آپ نے دین کے اس ادارے کے لیے ایک تو مسجد ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان جگہوں کے اندر ہم مستقل مدرسے کی شکل میں، ایجوکیشنل کمپلیکس کی شکل میں ایک بہترین ادارہ، خواتین کا ادارہ آپ کے سامنے 3 منزلہ بن چکا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے 4تھی منزل اس کی بھی ڈالنی ہے، یہ سیکٹریٹ کی بھی 2 منزلیں اور ڈالنی ہیں، تحریک کے، دفاع علماء کے، حرمت رسول کے، اسی طرح مختلف پروجیکٹس ہیں جن کے لیے وسیع جگہ درکار ہے۔ آپ سب ساتھیوں نے رمضان کے اندر ہماری باقاعدہ سفارت کاری کرتے ہوئے اپنے دوست احباب کو، خود بھی دوست احباب کو بھی اس بات کے اوپر قائل کرنا ہے کہ یہ جگہیں ہمیں مل جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔